اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، میری آج کی کہانی کا عنوان ہے میری غفلتیں، میری نادانیاں۔ مجھے اپنے بچپن اور اوائل عمری کی باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ میں اب عمر کے ایک بڑے حصے میں پہنچ چکا ہوں، لیکن میں اپنے بارے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے وہ واقعات جو مجھے اوائل عمری میں پیش آئے، جو مجھے بچپن میں پیش آئے، جب میں 5-6 برس تک کا تھا، اس سے پہلے کی باتیں، اور جب میں 6 برس کا ہوا اور اس کے بعد ہی میری زندگی نے ایک بڑا رخ اختیار کیا تھا۔ میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی، اور پھر ان 6-7 دہائیوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس کی ایک ایک تصویر میرے دل و دماغ میں نقش ہے۔ میں رات کو اس وقت تک نہیں سو سکتا جب تک میں اپنی زندگی کی فلم اپنے دماغ میں دہرا نہیں لیتا۔ مجھے بہت کچھ یاد آتا ہے، مجھے کچھ بھولتا ہی نہیں ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ جتنی غفلتیں، جتنی نادانیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، کاش میں بچپن میں بڑے دماغ کا بھی ہوتا، بڑوں جیسا دماغ بھی ہوتا، میں کچھ بولڈ فیصلے کر سکتا۔ میں نے بڑے بڑے بولڈ فیصلے کیے ہیں، لیکن شعور میں آنے کے بعد۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ آپ پوری طرح باشعور بھی نہ ہوں اور آپ کی زندگی الجھنوں کا شکار ہو، اور وہاں آپ کوئی بڑا بولڈ فیصلہ لے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمر میں ہو، اس کو کوئی فیصلہ لیتے وقت سوچنا نہیں چاہیے، ٹائم کو گزارنا نہیں چاہیے۔ ٹائم بہت اہم ہوتا ہے، وقت کی اہمیت جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو وقت پر لے لیا جائے، وقت گزرنے کے بعد ہاتھ ملنے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گی، بے شمار باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی، لیکن آج بھی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں اپنی ایک نادان سی محبت کا ذکر کیا تھا، اسی طرح آج میں اپنی ایک اور محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس لڑکی سے جو میری ہم عمر ہی تھی، مجھے اس کی تصویر دیکھ کر عشق ہو گیا تھا۔ اس لڑکی سے مجھے عشق اس کی تصویر کو دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس تصویر والی لڑکی کی کھوج لگانی شروع کی، اسے تلاش کرتا رہا۔ 1-2 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری اس تک پہنچ بھی ہو گئی۔
وہ لڑکی ایک بار ہمارے گھر میں مہمان بن کر بھی آئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ملتی ہے، مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، بلاتی ہے، اور میں جھجکتا ہوں اس کی طرف جانے سے۔ میری مسلسل جھجک نے شاید اس لڑکی کو مجھ سے دور کر دیا، لیکن اس لڑکی کی محبت میرے دل میں اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس لڑکی کی شاید محبت کا کرشمہ تھا کہ ایک طرف میں محبت کر رہا تھا اور دوسری طرف میں زندگی میں جد و جہد کی جو لو ہے اس کو بھی تیز کر رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کو بھی بڑھاوا دے رہا تھا۔ میں نو عمری میں ہی بہت سارے ایسے کام کر رہا تھا جو اس عمر میں ممکن نہیں ہوتے، اور میری یہ جد و جہد، میری یہ سٹرگل شاید میرے بہت کام آئی، اور اس نے بے شمار مثبت نتائج میرے سامنے رکھے۔ لیکن ہوا یوں کہ جوں جوں میری محبت میں شدت آ رہی تھی، ویسے ہی ویسے وہ لڑکی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب صبح جاگتا تھا تو اس راستے پر بیٹھ جاتا تھا جس راستے سے گزر کر وہ لڑکی اپنے کالج جایا کرتی تھی۔ میں اس بس یا ویگن میں سوار ہو جاتا تھا جس میں وہ لڑکی سوار ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے ایک آفس میں کام کرنا شروع کر دیا، اور میں نے تب بھی اس کا تعاقب جاری رکھا، لیکن اس لڑکی کو شاید کسی اور کی تلاش تھی۔ میں اس کی جستجو میں تھا، اور اس کی جستجو کوئی اور بن چکا تھا۔ اس کے خیالوں میں کوئی اور تھا، وہ کسی اور کی تلاش میں تھی۔ اس کی یہ تلاش کامیاب بھی ہوئی، جیسا شوہر وہ چاہتی تھی ویسا شوہر اس کو ملا بھی۔ لیکن یہ بات ہے جو اب ہم کہانی کے اصل کی طرف آتے ہیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو اصل کہانی ہے، اس کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے بڑی توجہ سے یہ بات سننا پڑے گی، کیونکہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب اس لڑکی کا میں نے تعاقب کرنا تیز کر دیا اور اس لڑکی نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی شدت اختیار کر لی، تو ایک دن جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میرے والد برآمدے میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں، اپنے باپ کو سلام کرتا ہوں، اور ایک کرسی لے کر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں شاید کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ جی ابا جی، ہاں، وہ لڑکی آئی تھی آج تمہاری شکایت لگانے کے لیے کہ تم اس کا تعاقب کرتے ہو، اس کا پیچھا کرتے ہو۔ وہ لڑکی بالکل میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور تمہارے بارے میں اپنے منفی جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ جب وہ تمہارے بارے میں مجھ سے بات کر رہی تھی تو اس کا ایک ہاتھ
بار بار میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ مکالمہ میرے والد مرحوم نعیم ہاشمی صاحب مجھ سے بول رہے تھے۔ ہاشمی صاحب نے کہا، بیٹا جب اس کا ہاتھ میرے سامنے آتا تھا تو میں اس کے ہاتھوں کی لکیریں پڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے بھی شادی کرے گی وہ خود ہی اس سے طلاق لے لے گی، اور اس کے بعد طلاق کے بعد اس لڑکی کی جس سے تم محبت کرتے ہو مشکلات بڑھتی جائیں گی، اور وہ شاید تبھی موت نہ مرے، کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے۔ اس لڑکی نے ایک امیر آدمی سے شادی بھی کی۔ اس امیر آدمی کے وطن سے اس امیر آدمی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اس کو دنیا کی ہوا نہیں لگنے دی، خود ایک جد و جہد کرتی کرتی مختلف نوعیت کی محنتیں کرتی کرتی اپنے بیٹے کو پڑھاتی پڑھاتی وہ ایک موذی مرض کا شکار ہوتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آج اس کا بیٹا کس عمر کا ہے، اس کی اصل عمر کیا ہے، اور اس کی بلاغت کی اور ذہنی عمر کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ بھی ایک کہانی ہے، آپ کو پھر سناؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خاور نعیم ہاشمی کو اجازت دیجیے، جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔